اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار صاحب، یہ آپ نے شفیع صاحب کی گفتگو سنی، دھرنا دیا ہوا ہے انہوں نے وہاں پہ سوابی کے مقام کے اوپر، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ ایکسس نہیں دیں گے، عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کو ایکسس نہیں دیں گے، ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائیں گے، یہ چیزیں تو بیڈ ٹو ورس ہوتی جائیں گی سر۔ مطلب ملک کی ایک اہم شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ حکومت کچھ سوچ رہی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منصور علی خان صاحب۔ بات ایسی ہے کہ یہ اپنی ملاقات کی فکر مند ہے کہ نہیں ان کی صحت کے بارے میں؟ اگر صحت کی بات ہو تو صحت کی باتیں تو ٹھیک ہو گئی ہیں۔ آج تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کی 85% بینائی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ وہ جو ایک جھوٹا بیانیہ گڑا جا رہا تھا، آج تو اس کا کوئی نام ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ اس طرح تھی نہیں بات۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو قیدی ہے وہ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہے، وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے۔ اسٹیٹ از ریسپانسبل۔ اسٹیٹ نے اس وقت بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کی تھی جب ان کو تکلیف ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ان کو ہسپتال بھی لے جایا گیا۔ آج پھر ان کو ان کے ملک کے میرے خیال میں سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں جو آج گئے تھے کل، انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے اپنی رپورٹ بنائی۔ انہوں نے ان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اور پارٹی کے چیئرمین ان سے بھی بات کرا دی اور ان کے ڈاکٹروں سے بھی بات کرا دی، اور انہوں نے اپنی تسلی نہیں، اور مجھے اپنی اطمینان کا اختیار اظہار صاحب کر دیا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل۔ واٹ پرابلم ڈز دا اسٹیٹ ہیو کہ اگر ان کے ذاتی معالجین کا ایکسس ان تک دے دیا جائے؟ اس میں مجھے روڈ بلاک کیا ہے وہ ذرا سمجھا دیں۔ میرے خیال میں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اور جب ضرورت ہوگی تو وہ بھی کرا دی جائے گی۔ اور جو ان کے علاج کی بات ہے، دیکھیں مین چیز جو ہوتا ہے وہ ایک قیدی کا علاج ہوتا ہے، وہ فیسلٹیز بڑی ذمہ داری کے نہیں، ساتھ آپ نے ادا کی فرمایا جا آپ رہی کے ہیں۔ خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اور یہ خیال کیوں ہے؟ چلے یہ سمجھا دیجیے، آپ کے ایسا کیا خیال کیوں ہے؟ میرا یہ خیال اس لیے ہے کہ جیل مینول شاید اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جیل مینول میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ان کو بیسٹ فیسیلیٹیشن دینی تو چاہیے وہ نواز ہم دے شریف رہے ہیں، صاحب کو ایکسس اس کس کی بھی طرح ملتا ضرورت تھا نہیں ہے۔ ان کے جب وہ اپنے الاؤ ڈاکٹر کے کرے پاس؟ گا تو وہ کر دیں گے۔ نواز شریف یہ صاحب اس کو وقت کے قانون کو آپ دیکھ لیجئے اور پوچھ لیجئے کہ کس طرح دیا تھا، کسی عدالت نے کہا تھا، کس طرح ملا تھا، وہ اس کے ساتھ لگی بندی چیز ہوگی، وہ اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا، نواز شریف کے کیس میں اور عمران خان صاحب کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نواز شریف کا جو کیس تھا اس میں جان جانے کا اندیشہ تھا۔ نواز شریف جو تھے ان کو ہارٹ کے پرابلم تھے، اس سے پہلے سر جب وہ یہاں پہ جیل میں گئے سائیڈ تھے اس جانے سے کا پہلے ان اندیشہ ہے کی نا۔ ایک سے زائد ہارٹ سرجریز ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ان کو مزید وہاں پر جو پرابلمز تھی وہ بہت ہی سیویئر تھی، ان کی جان جانے کا بہت ہی اندیشہ تھا۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ کمپیئر خامخواہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کی جب صحت خراب ہونے لگی تھی تو سرکاری ڈاکٹروں کو بھیجا گیا، اور عمران خان صاحب نے اس وقت ان کی رپورٹوں کو مسترد کر دیا تھا۔ ٹھیک۔ پھر اپنی تسلی کرنے کے لیے یا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے شوکت خانم کے پرائیویٹ ڈاکٹروں کو بھیجا گیا تھا۔ تو وہ بھی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے۔ ہم تو ایسی کوئی گندی پالیٹکس نہیں کھیل رہے، اچھا، ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ آج جو کل نے کیا وہ بھی بہترین تھا، جو آج کر رہے ہیں وہ بھی بہترین ہے۔ اور آپ کے شو میں میں پوری قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وی بیلیو کہ عدالت نے، قانون نے ایک قیدی کی آزادی سلب کی ہوئی ہے، ان کی جان لینے کا کسی کا ارادہ نہیں اور نہ کسی کے پاس اختیار ہے۔ اور جہاں کہیں بھی یہ ٹریٹمنٹ جو ان کو دی گئی ہے، اس میڈیکل پروٹوکول کو آپ پوری دنیا میں، شفا کیا، آغا خان کیا، آپ امریکہ لے جائیں، آپ یو کے لے جائیں، جس ہسپتال میں آپ دکھائیں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ the best medical protocol was being adopted at the time of treatment of عمران خان، ٹھیک۔ جیل میں، جیل کے باہر، اور اس کے بعد بھی۔ چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتا دیتا ہوں، یہ اس کو آپ خبر سمجھیں یا جو بھی، کہ اگلے چند دنوں میں ان کو ایک بہترین طبی ادارے میں بھی شفٹ کیا جائے گا۔ اگلے چند دنوں میں انہیں کسی طبی ادارے میں شفٹ کیا جائے گا؟ طبی ادارے سے مراد جی، ہاسپٹل ہی ہوگا، اوبیسلی کسی ہاسپٹل میں شفٹ کرنے لگے ہاسپٹل ہیں ہی آپ؟ ہوگا، ایسا ہی ہوگا جی۔ جی، ادھر بھی شفٹ کر دیں گے، کوئی کمی اگر رہ گئی ہو تو وہاں پہ پوری کر دیں گے انشاءاللہ، اچھا۔ لیکن کوئی نہیں تو مسئلہ پھر، جو ہے وہ نہیں نہیں تو آئے گا۔ اختیار صاحب یہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں شفیع جان صاحب کے الشفا ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں۔ الشفا ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں آپ یا کسی اور ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ سر میں ان کی فرمائش تو نہیں پوری کر سکتا، یہ تو کل کو بولیں گے کہ ہمیں سینیپیکس جانا ہے، مل کے فلم دیکھنی ہے، تو وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایسی فرمائشیں چھوڑ دیں، آپ کو ہم اتنی ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ تسلی رکھیں
کہ ہم ڈرٹی پالیٹکس نہ کبھی کھیلی ہے نہ کھیلیں گے اور نہ آپ کو بھی کھیلنے دیں گے. یہ 85% والا بیانیہ جو ہے نا, یہ چھوڑ دیں, یہ گڑنا وہ سارا آپ کا ٹھس کر گیا ہے. ہم عمران خان کی جان پہ, کیا اس کی مطلب صحت 85% والا سر؟ 85% سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی 85% سائٹ نہیں گئی ان کی, ویژن نہیں گیا ان کا؟ نہیں گئی ہے. اچھا کتنا ہے اس وقت یہ بتا دیجئے. سر میں آپتھالموجسٹ نہیں ہوں, لیکن آپ چیک کر لیجئے جو بات انہوں نے کی تھی وہ آدھی بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حسن ایوب صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے سر. یہ ایک موازنہ, ظاہری بات ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب اتنا زیادہ اس کو سیریس مت بنائیں, اتنا سیریس ہے نہیں, جان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شفیع جان صاحب اس وقت خود دھرنے پہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوں گے. اب یہ معاملہ سیٹل کس طرح ہوگا حسن صاحب؟ یہ 626 دنوں کے بعد سیٹل ہوگا, یہ کیونکہ 126 دن کا دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے. تو اب حکومت چاہتی ہے کہ 626 دن جو ہے تحریک انصاف ایک بار پھر ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کرے. آپ مذاق کر رہے ہیں یار. اور وہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں کی جا رہی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر جو ان کا دھرنا ہے یا پارلیمنٹ میں ہے, یعنی ایس پی لیول کے اوپر ڈیل کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. کوئی آپ نے دیکھا کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور آئے ہوں, ایون انٹیریئر سیکرٹری آئے ہوں, چیف کمشنر اسلام آباد نے آ کے ان سے بات کی ہو, آئی جی اسلام آباد آئے ہوں, بتا دیں مجھے محسن نقوی صاحب آئے ہوں, کون آیا ہے ان کے پاس؟ نہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے حسن بھائی, بنانے کی کوشش کی ہے. یہ حسن بھائی یہ کوئی فخر ہونے کرنے والی بات ہے کہ نہیں آیا. دیکھیں جی ان سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا. بات کرنی چاہیے سر. ایک سوابی انٹرچینج کے اوپر ایک دھرنا دیا ہوا ہے, پاکستانی ہیں وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ریزالو کروائیں ایشو کو. دیکھیں سب سے تو اہم بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ حکومت کا اور اپوزیشن کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اگر آئیڈیل سچویشن نہ بھی ہو تب بھی یعنی اس قسم کے موقعوں کے اوپر تو کم از کم بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں بات چیت کے دروازے بند کیے پاکستان تحریک انصاف نے. دھرنا جو ابھی انہوں نے کال کیا اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ معاملہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہے تھے. انہوں نے ہی فرینڈ آف کورٹ یا امائکس کیورے جو ہے وہ اپوائنٹ کر کے بھجوایا, جو کہ 3 گھنٹے ملاقات کر کے واپس آئے. پھر کورٹ نے ہی آرڈر دیا کہ ان کے بچوں سے بات کی جائے, تو 20 منٹ ان کے جو بیٹے ہیں ان سے بات بھی انہوں نے کر لی. اب بات یہ ہے کہ جو 2 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں 2 بڑے ہاسپٹلز کے, ایک جو ہے بالخصوص شعبہ جو ہے وہ آنکھ کو ہی دیکھتا ہے ہاسپٹل پورا, اور ایک پاکستان کے بڑے ہاسپٹلز میں شمار ہوتا ہے پمس, وہاں پر بھی ایچ او ڈی جو ہے وہ ان دونوں جو ایکسپرٹس کے اوپر مشتمل میڈیکل ٹیم نے دوبارہ ان کو ایگزامن کیا. دیکھیں ایک پروسیجر ان کا ہو چکا ہے, اس پروسیجر کے بعد ایک گیپ دینا ہے, اس گیپ کے بعد ہی اگلا پروسیجر ہوگا جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں. وہ میرے خیال کے مطابق اگلے جو ہے وہ تقریباً 7-8 دنوں کے اندر وہ ڈیو ہوگا, تو اس دن دوبارہ ان کو لایا جائے گا وقت ضائع کیے بغیر, پھر ان کا پروسیجر نہیں. لیکن حسن صاحب یہ آخر کترا کیوں رہے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو ملانے سے کترا, صرف ملاقات کروائیں, ختم کروائیں اس چیز کو, اہم بلا وجہ سر پہ اس کو اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے اس چیز کی. نہیں, وہ سپریم کورٹ میں استدعا کی تھی نا, انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کی اس درخواست کو یعنی مسترد کر دیا. تو اب سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کے اوپر منوان عمل درآمد ہو رہا ہے. اب سپریم کورٹ کے سامنے آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو ڈاکٹرز ہیں جو 2 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں اپنے ہاسپٹلس کے, کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ کیا انہوں نے نوکری نہیں کرنی؟ کیا انہوں نے جو ہے اس ایسا ڈاکٹر سرو نہیں کرنا ملک کے اندر؟ ٹھیک. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈکٹیٹ کریں کہ جی یہ ہماری ٹرمز ہیں, اس کے اوپر آ جائیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہتے تو یہ ہیں کہ فیصلہ جو محمود خان اچکزئی کریں وہ فیصلہ ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. وہاں پر مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں. اس وقت علیمہ خانم جو ہے وہ اپنا ہی ایک نظریہ لے کر آ گئی ہیں, اپنی ہی ڈیمانڈز ہیں, اور وہ ان کے سامنے پارٹی بے بس ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ کراؤڈ ہوگا اور لیڈر لیس کراؤڈ ہوگا, اور عمران خان کی آنکھ کا معاملہ لوگ باہر نکلیں گے. پھر نہ اس طرح لوگ نکلے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ لوگ نکلے میں. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بیٹھے میں دھرنے پہ بیٹھے میں ہاؤس کے باہر دیا, کیا وہ دھرنا تھا؟
سر اپنی ہی حکومت ہے، اپنا ہی صوبہ ہے، اس کے اندر اپنے ہی لوگوں کو لا کے بٹھا دیا انہوں نے، اور پہلے دن ان کے اوپر لاٹھیاں بھی چلا دیں۔ اب بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ان کے دھرنے ہیں، انہوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں پنجاب کے کس شہر کے اندر آپ نے پروٹیسٹ دیکھا؟ اسلام آباد کے اندر ان 2-3 جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں، اس کے علاوہ کون سی جگہ پہ آپ نے پروٹیسٹ دیکھا؟ ہاں ایک ترنول کی طرف آئے تھے 5 بندے، ویڈیو بنا کر روڈ بلاک کر کے پھر غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آپ کو گورنمنٹ کو انگیج کرنا تھا، مذاکرات کے ذریعے بات چیت کرتے، اپنی ایک وقت تشکیل دیتے، وہ جاتا سنجیدہ طریقے سے بات کرتا اور اس پر حکومت سے کچھ لے کر آتا۔ اوکے، ایک منٹ ہولڈ کیجئے سر، ٹھہریے گا۔ اس کا تو پھر اثر کوئی نہیں ہے۔